اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے، اس ذات اطہر کے لیے جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو قائد المرسلین بھی ہیں اور جو شفیع روز جزا بھی ہیں۔ بعد از حمد و ثنا واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سارے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بڑا ہی پیارا میرے کریم آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا ہر فرمان ہی بڑا پیارا ہے، تو ایک فرمان پاک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میری آواز کو باہر بھی سنا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر عطا کردہ ہیں، لیکن اکثر انسان اس میں خسارے میں ہیں، گھاٹے میں۔ یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ گزری جا رہی ہیں، لیکن انسان ان کی قدر نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر یہ پچھتاوا بن جائے گا۔ فرمایا وہ دو نعمتیں ہیں، کون سی ہے؟ ایک نعمت ہے انسان کی صحت، انسان کی صحت تندرستی، اور دوسری نعمت ہے انسان کا وقت۔ ایک وقت اور ایک صحت، یہ دونوں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں۔ آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں، بڑے لوگ ہسپتالوں کے اندر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم خود کھانا کھا سکیں، ہم خود چل سکیں، خود ہم واش روم تک جا سکیں، خود ہم اپنے کام کر سکیں، لیکن ان پر آزمائش کی گھڑی ہے، وہ نہ چل سکتے ہیں نہ کھا سکتے۔ اور بڑے بندے آپ دیکھیں کہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج وہ قید خانے کے اندر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم آزاد پھریں، آزادی کی سانس لیں، لیکن ان کا وقت جو ہے اس کی قدر نہ کی اور غلط فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ان کو پھر یہ سزا بھگتنا پڑی۔ تو صحت جو ہے، فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کی جو ہے وہ قدر کی جائے، اور موت سے پہلے زندگی کی قدر کی جائے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، تو فرمایا جب صحت اللہ نے دی ہوئی ہے اس صحت کا فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نیک کام کریں۔ اب صحت کے وقت میں جو بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے، اگر بیماری بھی آ جائے اللہ پھر بھی ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو دوسرا فرمایا کہ انسان کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ وقت نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا۔ وہ جو سوئی ہے وہ ٹھک ٹھک کرتی رہتی ہے، ٹائم چلتا رہتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی سفر کے اندر ہے، لیکن وقت کبھی رکا نہیں ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جسے صحت بھی ملی اور پھر وقت ملا، اس نے قدر نہ کی، علم نہ سیکھا، اپنے آپ کو بدلا نہ، سنوارا نہ، تو ایسا انسان بڑے خسارے کے اندر ہے، بڑے گھاٹے کے اندر ہے۔ تو زندگی کے آغاز ہو، زندگی کا درمیانی حصہ ہو یا زندگی کا آخری حصہ ہو، جب بھی انسان کو صحت وقت مل جائے اپنے مولا کو راضی کرنا چاہیے۔ وہ خالق و مالک و رازق کہ جس نے پیدا ہی انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا داروں کو منانا بڑا مشکل ہے، اپنے عزیزوں کو منانا بڑا مشکل ہے، لیکن رب ایسا ہے ایک بار ندامت کے ساتھ کہہ دے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ بندے کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، بندے پہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ انسان پلٹ آئے اس مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے انسان کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے۔ خود رب نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو جو مقصد جتنی جلدی پہچان لے گا اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات جو میں نے حدیث پاک سنائی ہے کہ وقت اور صحت
بہت زیادہ قیمتی ہیں، اکثر انسان اس میں خسارے میں ہیں۔ رب کائنات ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میلاد کا مہینہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، آسمان بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے، اور کائنات کے اندر جب میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند آمینہ کے لال احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پہ آئے تو ہر شے نے خوشی منائی، کیونکہ آقا کے آنے سے پہلے کائنات میں جہالت تھی، کائنات میں اندھیرے تھے، کائنات میں قتل و غارت تھی، دھوکہ و فریب تھا، جو رشتے ہیں ان کی قدریں بیمار ہو چکی تھی۔ میرے مصطفیٰ آئے تو جینے کا طریقہ بتایا، میرے آقا آئے تو جینے کا طریقہ بتایا، میرے آقا آئے تو 365 جو بت تھے کہا کہ ان کی پوجا نہ کرو بلکہ ایک خدا کو کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے۔ میرے کریم کو صاحبو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، میرے کریم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک شان میرے آقا کی یہ بھی ہے کہ رحمت بنا کے بھیجا۔ کتنے زیادہ نبی دنیا پر آئے، کتنے زیادہ نبی دنیا پر آئے، پر یہ شان کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر رحمت بنا کے بھیجا تو میرے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا، اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، زمین کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، جو زمین کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے، اور جو آسمانوں کے اوپر رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے۔ اور صرف یہی نہیں دنیا کے اندر، بلکہ جب ہم جیسے گناہگار حشر میں پریشان ہوں گے تب بھی ہمارے لیے رحمت بن کر مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شان یہ بتائی کہ رحمت بنا کے بھیجا، ایک شان یہ عطا فرمائی کہ آخری نبی بنا کے بھیجا۔ آخری نبی بڑی شانوں والے ہوتے ہیں، بڑے نبی دنیا پر آئے، پر جو نبوت کا سلسلہ تھا، جس پر ختم کیا، جس کے سر پر تاج رکھا ختم نبوت کا، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک خوبصورت عمارت بنائی، خوبصورت عمارت بنائی، بڑی پیاری عمارت بنائی، لوگ آتے دیکھتے کہتے ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنی پیاری عمارت ہے، لیکن ایک جگہ پر اینٹ چھوڑ دی۔ اس عمارت کے مالک نے ایک جگہ پر اینٹ لگانا چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے کے بعد یہ جو نبوت کی عمارت ہے مکمل ہوئی، جو اینٹ تھی وہ میں ہوں، اب میرے آنے سے جو نبوت کی عمارت تھی مکمل ہوئی۔ کہا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ ایک شان یہ عطا فرمائی کہ حضور کو اپنا آخری نبی بنایا۔ اور پھر ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور انبیاء کا ذکر کر رہے تھے کہ کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اور کسی نے فرمایا کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے کلیم اللہ بنایا، اپنے ساتھ کلام کرنے والا بنایا۔ کسی نے کہا کیا شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نے روح اللہ بنایا۔ جب یہ ساری باتیں انبیاء کے بارے کے اندر صحابہ کر رہے تھے تو میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ کہا صحابہ بتاؤ کیا بات کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کتنی شان انبیاء کو عطا فرمائی، کوئی خلیل ہے کوئی کریم ہے۔ تو کہا سنو، اللہ نے سب کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کریم بنایا، لیکن مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا۔ میرے مصطفیٰ کریم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور یہ شان اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ جہاں بڑی زیادہ شان عطا فرمائی وہاں یہ بھی شان عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ امت میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے زیادہ امت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ کل روز قیامت صاحب توجہ فرمانا، کل روز قیامت بارہا آپ نے سنا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سامنے حاضری اپنی خاص رحمتوں کا نظر عطا فرمائیں۔ لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں،
मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान की अता फरमाई। आप बुजुर्ग अहबाब बैठे हैं, बारहा आपने उलमा से सुना है कि जन्नत की 120 सफ़े होंगी, जन्नत की 120 सफ़े होंगी, और जितने अंबिया दुनिया पर आए वो तबलीग करते रहे, कमो पेश 1,24,000 पैगंबर आए वो तबलीग करते रहे, लेकिन सारे अंबिया की जो उम्मतें हैं वो मिलकर सिर्फ 40 सफ़े मुकम्मल करें। जो जन्नती जन्नत में जाएंगे उनकी जो सफ़े होंगी, लंबी बड़ी बड़ी सफ़े होंगी, सारे अंबिया की उम्मत मिलकर 40 सफ़े मुकम्मल करेंगी। एक बहुत उम्मत मोहम्मदी है, इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ये सारे के सारे जन्नत में जाएंगे कि 80 सफ़े जन्नत में ये मुकम्मल करेंगे, 80 सफ़े जन्नत में ये मुकम्मल फरमाएंगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शान सुना रहे हैं। हजूर का मिलाद यही है कि मेरे करीम के किरदार की बातें करें, अखलाक की बातें करें, उम्मत की बातें करें, चेहरे दुहा की बातें करें, वल्लैल के जुल्फों की बातें करें। मेरे रब ने मेरे करीम आका को ये शान अता फरमाई कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे। मेरे आका एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे। ये मसल्ले पे खड़े होना ये मेरे आका की सुन्नत है। मसल्ले पे जो इमाम खड़ा होता है, मसल्ले पे जो इमाम खड़ा होता है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और जो मुक्तदी खड़े होते हैं, ये मुक्तदियों का खड़ा होना ये सहाबा की सुन्नत है। तो मेरे करीम आका एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज पढ़ाने के दौरान मेरे करीम आका ने जो अपना हाथ बुलंद किया, जो अपना हाथ बुलंद किया, जब नमाज मुकम्मल हुई, बुलंद करने के बाद नीचे कर लिया, तो नमाज मुकम्मल होने के बाद सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिदैन आप पे कुर्बान जाएं, ये बताएं कि नमाज के अंदर कोई नया हुक्म आया है कि आज के बाद हमने भी हाथों को उठाना है? तो मेरे पीर ने फरमाया ना ना ऐ मेरे गुलामों, नमाज के अंदर कोई नया हुक्म नहीं आया, बल्कि मैं मुसल्ले पे खड़ा था, मैं अल्लाह की जन्नत को देख रहा था। सारे बोले सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की जन्नत को देख रहा था। ये देखे शान मुस्तफा, ये देखे मकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि खड़े मुसल्ले पे हैं और अल्लाह की जन्नत को देख रहे हैं। फरमाया कि मैंने क्या देखा, एक खजूरों का या अंगूरों का, ये दो रिवायात हैं, खजूरों का या अंगूरों का कुछ लटक रहा था, तो मेरा दिल चाहा कि मैं तोड़ूं। मैंने अपने हाथ को उठाया तोड़ने के लिए, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये मेरी उम्मत खाती रहेगी, ये खत्म नहीं होगा, तो कहीं मेरी उम्मत काम काज करना ना छोड़ दे, काम काज करना ना छोड़ दे, कहीं सुस्ती का शिकार ना हो जाए। इस वास्ते मैंने वो गुच्छा नहीं तोड़ा। कहा मेरे गुलामों, अगर वो गुच्छा तोड़ लेता, वो खजूरें थी या अंगूर थे, अगर मैं तोड़ लेता, क़यामत तक के लिए आप सारे खाते रहते, वो गुच्छा कभी खत्म ना होता, वो गुच्छा कभी खत्म ना होता। तो अंदाजा लगाएं मेरे करीम आका हम कितने खुश नसीब हैं, हम अपने हजूर के गुलाम हैं। अल्लाह ने शान कितनी अता फरमाई। इस हदीस पाक से जो चीजें अखद होती हैं, एक तो मसल्ले पे खड़े हैं, अल्लाह की जन्नत को देख रहे हैं, अल्लाह ने ये इख्तियार अता फरमाया है। और फिर जन्नत को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि ये इख्तियार हासिल है कि जन्नत में जो चाहे वो ले भी सकते हैं, जो चाहे वो ले भी सकते हैं। हाथ बढ़ा भी दिया, अल्लाह ने ये इख्तियार अता फरमाया है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है अपने महबूब को। हमारा हाथ तो ये इससे ज्यादा आगे जाता नहीं है। हमें तो दीवार के पीछे का पता नहीं है, दीवार के पीछे क्या है। हमारे हाथ में ये ताकत नहीं है कि हम मोहल्ले की दुकान तक ही पहुंच जाएं। लेकिन मेरे मुस्तफा की शान ये है, उनका हाथ जमीन पे खड़े होके वो जन्नत तक जाता है, वो जन्नत तक जाता है। खुद मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया कि दिल चाहा मैं तोड़ लूं, मैंने हाथ बढ़ाया तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा की ये शान है। अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाए हैं, हमें नजर नहीं आते कि वो जमीन पे खड़े होकर
وہ اللہ کی جنت کے اندر اپنا ہاتھ لے جا سکتے ہیں۔ ارے صاحبوں، جو کریم آقا اپنا ہاتھ جنت تک لے جا سکتے ہیں، کیا وہ دنیا کے اندر کسی کونے پر مصطفیٰ کا غلام ہو، کیا وہ عطا نہیں فرما سکتے؟ کیا وہ نہیں نواز سکتے؟ خود میرے کریم نے فرمایا کہ واللہ یؤتی انا قاسم، کہ لوگوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اللہ کے خزانے لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں اللہ کے خزانے لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ اس حدیث پاک میں میرے کریم کی شان ہے۔ تو ایک اور واقعہ بڑا پیارا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کے اندر تھے۔ تو سفر کے دوران سفر لمبا تھا تو پانی ختم ہو گیا، سفر لمبا تھا تو پانی ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے پانی کو تلاش کیا، کبھی ادھر پانی دیکھا، کبھی ادھر پانی دیکھا۔ اب صحابہ کو پیاس لگی ہوئی تھی، صحابہ پیاسے تھے، پانی کی تلاش کرنے لگے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ جب سارا گرد و نواح پانی کو تلاش کر لیا، پانی کو ڈھونڈ لیا، پانی نہ ملا، تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے صحابہ پہ در مصطفیٰ پہ آئے۔ پتا تھا یہ در ایسا ہے، اس در پہ آ کر مشکلیں آسان ہوتی ہیں، یہاں آ کر مشکلیں آسان ہوتی ہیں، جہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ در عام در نہیں، یہ محبوب خدا ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائے، ایسے ایسے پانی جو برتن میں تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آپ پانی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا، آپ حکم فرمائیں پانی کا کیا کرنا ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا جو پانی والا برتن ہے، جو پانی والا برتن ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ صحابہ نے وہ جو برتن تھا پانی والا وہ اٹھایا اور حضور کے پاس لے گئے۔ اب سارے صحابہ وہاں جمع تھے، وہ دیکھ رہے تھے کیا منظر ہونے والا ہے، کیا کام ہونے والا ہے۔ میرے کریم نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک اس پانی کے برتن میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنے خدا کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہمارے جانے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور جتنے زیادہ صحابہ تھے، جتنی تعداد کے اندر تھے، فرمایا سب نے وضو بھی کیا اور سب نے وہ پانی پیا بھی۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام کہ وہ جو حضور کے ہاتھوں سے پانی نکلا تھا وہ کتنا برکت والا پانی ہوگا، وہ کتنی رحمت والا پانی ہوگا کہ صحابہ نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو کیا، اس سے غسل کیا، اس سے نہائے بھی، اور پھر پینے کے لیے پانی کو جمع بھی کیا۔ اور پوچھا گیا صحابہ کرام سے کہ اس وقت کتنے صحابہ تھے جب میرے حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا، صحابہ نے پیا، وضو کیا، تو صحابہ تھے کتنے؟ تو روایات میں آتا ہے 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ، ایک تو نہیں 1400 صحابہ تھے، سب نے وہ پانی پیا بھی، وضو بھی کیا۔ تو میرے قریب کو یہ شان رب کائنات نے عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر۔ فرمایا نا چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو فاروق اعظم جیسا حضور کا غلام منبر پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا۔ جب جنگ جیت چکے کچھ دیر بعد سارے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں عمر آواز نہ دیتے، ہماری رہنمائی نہ کرتے، ہم جنگ ہار جاتے۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر میرے مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات کے اندر رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ مدینہ کی گلیاں جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہیں ان گلیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو
मदीना देखने की तौफीक अता फरमाए, मक्का देखने की तौफीक अता फरमाए। शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। मदीना तो वो सरजमीन है जहां मेरे हजूर के रोज़ा पुरनूर पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम पेश करने आते हैं। और रवायात में आता है एक बार जो 70,000 का गिरोह आकर सलाम भेजता है फिर क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आती। इतनी ज्यादा तादाद के अंदर फरिश्ते आते हैं। तो जिनका जिक्र मेरे रब ने ही बुलंद कर दिया हो, आज जमाने के अंदर कोई मेरे करीम के इल्म गैब की बातें करे, कभी शफात की बातें करे, कभी जो है वो हाल नादर की बातें करे, ये जमाने वाले क्या बातें कर सकेंगे? जिसकी शान को मेरे रब ने बढ़ा दिया है उसकी शान भला कौन घटा सकता है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आज अरब व अजम के अंदर अगर किसी का जिक्र है तो मेरे मुस्तफा का जिक्र है। आज ज़वाल है, हर शय को ज़वाल है, जो है वो रिश्ते भी वो रिश्ते नहीं रहे, रिश्तों के अंदर भी वो मजबूती नहीं रही, वो प्यार नहीं रहा, हर शय को ज़वाल है। अगर आज भी अरूज है तो जिक्र मुस्तफा का अरूज है। और ये मिलाद का महीना है, यह महीना मिलादुन नबी का महीना है। अभी आवाज को बाहर भी सुना जा रहा है, आप बुजुर्ग भी बैठे हैं। जिस दिन 12 रबीउल अव्वल होगा कोशिश करना नहा धोकर अच्छा लिबास पहनकर गलियों में निकलना झंडे पकड़ के, उस जमाने वालों को बताना कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने। कि आज हम गली बाजारों में निकल रहे हैं और ये हमें खुशी है कि हमारे आका इस दिन तशरीफ लाए थे। और जो मेरे आका की दुनिया पर आने की खुशी मनाता है, जो मेरे हजूर के दुनिया के अंदर आने की खुशी मनाता है, उसे मिलता क्या है? तो जो फरमाना ये बहवाला हदीस पाक है, बेशुमार किताबों के अंदर लिखी हुई है। हजूर का सका चाचा, हजूर का सका चाचा अबू लहब, जिसने हजूर की गुस्ताखी की थी और कुरान नाज़िल हुआ था कि अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तू तबाह और बर्बाद हो जाए, और वो तबाह भी हो गया। कहा दुनिया के अंदर भी अजाब है और आखिरत के अंदर भी अजाब रहेगा। अब दुनिया के अंदर जमाने ने देखा वो बड़े अजाब के अंदर रहा। जब मरा तो काला दाना एक बीमारी है, वो जिस्म पे लगी, जिस्म गल सड़ गया। दुनिया के अंदर भी अजाब आया, वो दुनिया से चला गया। अब तुम जो फरमाना था वो काफिर, लेकिन हजूर के मिलाद की वजह से उसे मिला गया। जब कुछ देर गुजर गई, अपने भाई की ख्वाब में आए, हजरत अब्बास जो हजूर के सगे चाचा हैं और अबू लहब के भाई थे, ख्वाब के अंदर आए थे हजरत अब्बास की। तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अबू लहब बता तेरा क्या हाल है? तो दुनिया के अंदर गुस्ताख होके मरा था, काफिर होके मरा था, अब बता अल्लाह ने तेरे साथ सलूक क्या किया है? उसने जवाब दिया कि जहन्नम के अंदर मुझे बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है, जहन्नम के अंदर बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है। सुबह शाम मुझे अज़ाब होता है, सुबह शाम दाएं बाएं आगे पीछे अल्लाह के अज़ाब में रहता हूँ। लेकिन जब सोमवार की रात आती है, सोमवार की रात आती है, वो रात जब मुस्तफा दुनिया को तशरीफ लाए थे, फरमाया जब वो रात आती है तो मेरी इस उंगली के अंदर मीठा पानी आता है, इस उंगली के अंदर मीठा पानी आता है और वो उंगली चूस कर मैं सारे हफ्ते की प्यास को बुझाता हूँ। कहा वजह क्या है? मीठा पानी काफिर के लिए तो अजाब है, काफिर के लिए तो अजाब है, ये मीठा पानी कैसे मिलता है? तो कहता है अबू लहब कि जब मुस्तफा पैदा हुए, जब मेरा भतीजा पैदा हुआ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मेरी लौंडी थी, एक मेरी गुलाम थी जिसका नाम था सुवैबा। तो सुवैबा ने मुझे आकर कहा कि अल्लाह ने आपके भाई को बेटा दिया है, अल्लाह ने आपके भाई को बेटा दिया है। विलादत मुस्तफा की मुझे आकर मुबारक दी और मैंने खुशी के साथ उसे कहा जाओ मैंने तुझे आजाद किया, जाओ तुझे मैंने आजाद किया, यूं इशारा किया। तो हजूर की विलादत की खुशी पर जिसको मैंने आजाद किया था, यूं उंगली से इशारा किया था। आज जहन्नम के अंदर मुझे बड़ा अजाब हो रहा है,
لیکن سوموار والے دن اس انگلی میں میٹھا پانی آتا ہے جس کو میں پیتا رہتا ہوں۔ صاحب معلوم ہوا ایک کافر ہے، میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر اس نے جو اشارہ کیا، ایک غلام کو آزاد کیا، اسے بھی جہنم کے اندر تخفیف مل گئی، عذاب میں کمی مل گئی، وہ کافر ہو کر وہاں سے میٹھا پانی پیتا ہے۔ ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ اگر ہم میلاد کی خوشی کریں گے، اللہ ہمیں کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث پاک والا میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پھر آگے آئیے، میرے حضور کے میلاد منانے سے، حضور کی باتیں کرنے سے، کبھی کردار کی، کبھی اخلاق کی باتیں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک انوار ہی انوار ہے۔ میرے حضور کا چہرہ، میرے حضور کی زلفیں، جسم مبارک، اس میں اللہ کے انوار نظر آتے ہیں۔ تو جو میرے کریم کے کبھی حسن کی بات کرے، کبھی والضحیٰ کے چہرے کی بات کرے، کبھی واللیل کی زلفوں کی بات کرے، کبھی اخلاق کی بات کرے، کبھی کردار کی بات کرے، یہ ساری باتیں کرنا میرے آقا کا میلاد ہے، میرے آقا کا میلاد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد کے اندر آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو فرمانا اگر میرے معاویہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں آپ یہاں کیوں بیٹھے اور کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حضرت میرے معاویہ نے پوچھا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ سچ بتائیں آپ اسی مقصد کے واسطے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کے ذکر کے واسطے بیٹھے۔ اب حضرت میرے معاویہ نے پھر ایک داستان سنائی، کہا لوگوں میں نے آپ کو ایسے نہیں پوچھا، ایک دن میں اور صحابہ کرام ہم سارے کے سارے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اللہ کا یہ شکر ادا کر رہے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، تیرا شکر ہمیں مصطفیٰ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب صحابہ یہ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو اتنے کے اندر مدینے کے چاند آ گئے، مصطفیٰ آ گئے اور کہا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا آقا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرمایا، آپ جیسا نبی عطا فرمایا۔ تو پھر میرے حضور نے فرمایا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ واقعہ ہی آپ اس واسطے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم واقعہ ہی اس واسطے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے آنے کی خوشی، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے خوشی ہے، ہمیں شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں نے آپ کو جان بوجھ کر قسم نہیں اٹھائی، مجھے آپ پہ یقین تھا، دراصل بات یہ ہے میرے پاس ابھی جبریل امین آئے ہیں، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے ہیں اور کہا آقا یہ جو آپ کے امتی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں اسلام کے آنے کی وجہ سے اور آپ کے آنے کی وجہ سے، اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر عرش پر فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گلی بازاروں میں نکل کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب ہم میلاد مصطفیٰ کی باتیں کریں، حضور کی آمد کی باتیں کریں، اللہ فخر فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے۔ اس واسطے صاحبوں 12 ربیع الاول کو بہترین اہتمام کرنا، سنجیدگی کے ساتھ اچھا لباس پہن کر گلی بازاروں میں نکلنا، درود پاک پڑھتے ہوئے، کوئی دیکھے تو کہے یہ سارے کے سارے حضور کے غلام جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے حضور کے غلام جا رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر غلامی رسول میں جینا، غلامی رسول کے اندر مرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ فیصلے تو حشر میں ہوں گے، کون جیتا کون ہارا یہ تو حشر کو معلوم ہوگا نا، لیکن جیتے گا وہی جو دنیا میں رہ کر یہ کہتا رہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دنیا کے اندر جو یہ نعرہ لگاتا ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر وہ جیے گا بھی مصطفیٰ کے نقش قدم پر، حشر کو اسی کو فائدہ ہوگا۔ اور آج دنیا کے اندر جو الٹا تنقید کرتے ہیں، کبھی میلاد پر، کبھی جو ہے حضور کی شان بیان کرنے پر، جو آج دنیا میں باتیں کرتے ہیں، کل ان کے مقدر میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے کریم کی شان تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قد روز قیامت سارے کی سارے لوگ، ساری کی ساری امتیں، اپنے بھی بیگانے بھی، دنیا کے اندر معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے بھی، کافر بھی، ہندو سکھ عیسائی بھی، سارے کے سارے قد روز قیامت اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سارے انبیاء کے باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ یہاں اتنی گرمی ہے، آج یہ جو آسمان ہے سوا نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی ہو چکی ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، تو آپ اللہ سے سفارش کریں کم از کم ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، بے شک میں ساری دنیا کا باپ ہوں، لیکن آج میری مجال نہیں ہے کہ میں رب سے کلام کر سکوں۔ پھر سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، پھر سارے انبیاء سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج رب جلال کے اندر ہے، آج کسی میں جرت نہیں ہے رب سے کلام کر سکے۔ ہاں ایک در ہے، ایک ہستی ہے، اس در پہ چلے جاؤ، آج ان کی بات کو سنا جائے گا، آج ان کی بات کو سنا جائے گا۔ پھر صاحبو اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو کہ آپ حضور کے غلام ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں۔ انبیاء کی یہ خواہش تھی ہم حضور کے غلام بنیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ پھر سارے لوگ اپنے بھی بگانے بھی سارے کے سارے مل کر میرے حضور کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، آپ اللہ سے سفارش کریں، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ پھر میرے کریم آقا سجدے میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا سونیا سر کو اٹھا، بات کریں، سوال کریں، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ پھر حضور کے کہنے پر سوال و جواب شروع ہوں گے، حضور کے کہنے پر سوال و جواب شروع ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ جب سوال و جواب شروع ہو جائیں گے تو میرے کریم آقا راضی تب ہوں گے، راضی تو میرے آقا خدا پہ ہیں ہی، روز قیامت میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے یہ آفر ملی کہ جو آدھی امت ہے آپ کی، پہلے ہی سودا کر لیں، آپ کی وجہ سے آدھی امت کو بخش دیا جائے گا۔ تو کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پھر باقی آدھی امت کا کیا بنے گا، تو یہ آفر قبول نہ فرمائی، اور روز قیامت میں راضی تب ہوں گا جب میرے سارے کے سارے غلام جہنم سے نکل کر سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جن کے لب پہ رہا امتی امتی، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی، میں حاضر ہوں آپ کی چاکری کے لیے۔ غلامی رسول میں آنا ہمارا کام ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہمارا کام ہے، نیک کام کرنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور کل بخشوانا یہ ہمارے مصطفیٰ کا کام۔ تو اس بات سے صاحب ہو جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے وہی بات کہ ہم میرے آقا کی سنتوں پہ عمل کریں، آقا کی اداؤں کو ادا کریں، میرے حضور کی جو ادائیں ہیں ان کو ادا کریں۔ جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی زیادہ روز قیامت آسانی ہوگی۔ میرے کریم کو رب کائنات نے جو شان عطا فرمائی، ان شانوں کا ایک تذکرہ سورۃ ضحیٰ کے اندر بھی کیا، وہ آپ کی سماعتوں کے اندر کر بات کو سمیٹتا ہوں۔
میرے کریم آقا ہر روز فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور جو بندے جو بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں بڑے خوش نصیب۔ پچھلی رات دی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے تائیں کھلتا ہے دروازہ۔ تو جو صبح تہجد پڑھتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا اٹھا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو کچھ دن گزرے، میرے حضور صبح نہ اٹھے، تو حضور پہ جو وحی آتی تھی اس کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا۔ علامہ صاحب موجود ہیں، کوئی کہتا ہے، کوئی روایت ہے کہ 12 دن، کوئی روایت ہے کہ 18 دن حضور پہ وحی نہ آئی، جبریل امین نہ آئے میرے آقا کے پاس۔ تو ایک خاتون تھی جس کا گھر میرے حضور کے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ حضور کسی کی چچی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ جو پہلے روٹین تھی حضور کی وہ روٹین نہیں رہی، اور وحی بھی نہیں آ رہی، کوئی نیا پیغام بھی نہیں آ رہا، تو اس نے ایک تانا دیا، میرے حضور کو ایک تانا دیا، کہا کہ برے الفاظ کہے کہ میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تانا دیا ہے کہ رب کا جو نام ہے وہ اچھے لفظوں میں نہیں اس نے لیا، ہم وہ لفظ ادا نہیں کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت اور اہل مسلمان ہم ادب والے ہیں۔ جب یہ بات کہی، اس نے تانا دیا، میرے حضور کے دل کو زخمی کیا، حضور پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ سورۃ دہا نازل ہوئی، کہا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کا سونیا تیرے چہرے دی قسم، سونیا تیری زلفاں دی قسم۔ اور ایک اس کا ترجمہ جو مین ترجمہ ہے، سونیا دن چڑھے دی قسم اور رات پئی دی قسم، اور آج کا ترجمہ ہے کہ تا سونیا تیرے چہرے دی قسم، اے واللیل دی زلفاں دی قسم، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ کہا تھا خاتون نے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو کہا کہ یہ قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آقا آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی، جو ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ اور اتنی زیادہ دیکھیں کہ پہلے ایک غلام بنا آقا کا، پھر 2 غلام بنے، پھر 3، پھر 40 بنے، آج دیکھیں عرب و عجم میرے مصطفیٰ کے ہیں، آقا عرب آپ کے ہیں، عجم آپ کے ہیں، یہ ساری دنیا ہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ تو فرمایا ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ آپ کی پچھلے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا گیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر صحابہ کو معاذ اللہ مارا جاتا تھا، ایک وہ وقت تھا کہ چھپ چھپا کر صحابہ مدینہ چلے گئے، پھر وہ وقت آیا اللہ نے سارے عرب پر میرے مصطفیٰ کو حکومت عطا فرمائی، پھر وہ وقت آیا آدھی دنیا پر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو حکومت عطا فرمائی۔ تو فرمایا ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہا ان قریب ہم آپ کو اتنا راضی کریں گے کہ آپ ہم پر راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا زیادہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں میں راضی تب تک ہوں گا نہیں جب تک میں ساری امت بخشی نہ جائے، جب تک یہ ساری امت بخشی نہ جائے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو صاحبو میرے کریم آقا، میرے کریم آقا کہ جن کا مشن اور مقصد یہی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے۔ تو آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کے ہم غلامی رسول کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم غلامی رسول کا مزاروں کے اندر، غاروں کے اندر، ہر جگہ میرے آقا نے رو رو کر امت کے لیے دعا کی، اور میرے حضور نے فرمایا لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں راضی تب تک نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے، وہی میرے آقا بتا رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ایک ہے خوشی ولادت مصطفیٰ کی، اور ایک ہے مقصد ولادت
ایک ہے خوشی ولادت مصطفیٰ کی، ایک ہے مقصد ولادت کہ میرے آقا کی ولادت ہوئی کیوں، میرے آقا آئے کیوں۔ ایک تو خوشی ہے ہم سب کو کہ آقا دنیا پر آئے، لیکن دوسری جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کا مشن یہ تھا کہ ساری کائنات کے اندر میرے اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، اللہ کا دین کا پیغام پہنچ جائے۔ تو اس کو نافذ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خود کو بدلنا ہے، وہ خود کو بدلنا ہے۔ تو خود کیسے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز جو آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آقا نے فرما دی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 نمازیاں ادا کر کے اپنے مصطفیٰ کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ غلامی رسول تو یہی ہے نا کہ آقا نے فرما دیا کہ میرے غلاموں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر غلام تو وہ ہونا چاہیے 5 نمازیاں ادا کرے کہ میری وجہ سے میرے مصطفیٰ کو خوشی محسوس ہو۔ آقا نے خود فرمایا کہ میری امت کے جو اعمال ہیں وہ میرے پاس پیش ہوتے ہیں، میری امت کے جو اعمال ہیں میرے پاس پیش ہوتے ہیں، میں امت کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اگر برے اعمال ہوں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر اچھے اعمال ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب ہمارے اعمال ہمارے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو پھر اس میں 5 نمازیں تو لازم ہوں۔ آج سے اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج کا یہ میلاد کا مہینہ اس انداز کے ساتھ منائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ گلی بازاروں میں نکلنا ہے اور ہر شے کا خیال رکھتے ہوئے اس لیے نکلنا ہے کہ ہم نے زمانے بھر کو پیغام دینا ہے۔ آج خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جو میرا غلام ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کبھی اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ پہلی بات میں نے نماز کی ہے، اور دوسری بات صاحب یہ ہے، یہ نیت کر لیں، آج سے عہد کر لیں، اس میلاد کے مہینے کی برکت سے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری زبان ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے۔ آج کے بعد نقصان یہ تبدیلی ہے۔ کئی میلاد آئے گزر گئے، لیکن ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ میلاد کی خوشی منانے کا بہترین طریقہ ہم عبادت کی طرف آئے۔ میرے آقا ہر سوار کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہا آقا آپ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا فرماتے اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ قرآن پاک نازل ہوا، تو میں جس میلاد والے دن روزہ رکھنا، علماء کرام نے فرمایا یہ بھی بہترین عمل ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تو روزہ رکھ کر میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ میلاد کا مقصد کیا ہے کہ دین کی طرف آیا جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ ہم سارے کام کریں، جھنڈیاں بھی لگائیں، یہ سب جائز ہے، خوشی میں جو مرضی کریں، جھنڈیاں لگائیں، گھروں کی صفائی کریں، گلیاں سجائیں، دلوں کو سجائیں، سب کچھ سجائیں، لیکن آپ سب کچھ سجا لیں لیکن اپنے آپ کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ سجائیں۔ نماز کا آقا نے حکم دیا تھا نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا زکوٰۃ نہ دیں، اور کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا تھا ہم ظلم کریں، تو پھر ہمیں میلاد منانے کا بھی کیا فائدہ، میلاد منانے کا بھی کیا فائدہ۔ تو صاحبائیں اس بار رب کائنات ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کے اندر آپ کے چچا حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کتنا ادب تھا، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ بڑے تو مصطفیٰ ہیں، بڑے تو مصطفیٰ ہیں، لیکن میں پہلے پیدا ہوا، میں پہلے پیدا ہوا تھا۔ جب بھی کسی سے پوچھا گیا جو عمر میں حضور کی عمر مبارک سے جس کی عمر زیادہ ہوتی، اس سے پوچھا جاتا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں، تو سارے یہ کہتے بڑے حضور ہی ہیں، لیکن ہم پہلے پیدا ہوئے تھے۔ جتنا زیادہ ادب کر لیں گے، جتنا زیادہ عشق کر لیں گے، جتنا اپنے آپ کو بدل لیں گے، جنت میں بہترین رب کائنات جگہ عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ کائنات کا مالک ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔